بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، قیام پاکستان کے موضوع پر سیکنڈ ایئر کے حوالے سے مضمون آپ کے سامنے ہے۔ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک پر کلک کریں۔ اصول فطرت ہے کہ اجالے اندھیروں کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں۔ برعظیم پاک و ہند کی تاریخ بھی اسی نوعیت کی ہے۔ فرائض سے غفلت اور مغلیہ حکمرانوں کی تن آسانی کی وجہ سے مسلمان انگریزوں کے دستے نگر بن گئے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلم اقتدار کا چراغ گل ہو گیا۔ جنگ آزادی میں یوں تو ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا، لیکن شکست کے بعد منہ پھیر لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انگریزوں نے مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھ کر ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے۔ ظلم و جور کی چکی میں پسے ہوئے مسلمانوں کو سر سید احمد خان نے بیدار کیا۔ دو قومی نظریے نے خوابیدہ مسلمانوں میں آزادی کی تڑپ پیدا کی۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی شاعری نے مسلمانوں کی عروق مردہ میں خون زندگی دوڑا دیا۔ عروق مردہ کا مطلب، عروق کہتے ہیں بدن کی رگوں کو، یعنی کہ مردہ رگوں میں خون دوڑایا۔ انڈین نیشنل کانگریس معرض وجود میں آئی، لیکن بہت جلد اس کا چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی بصیرت نے مسلمانوں میں شمع نوید روشن کی۔ مسلمانوں میں جذبہ حریت پروان چڑھنے لگا۔ انگریزوں نے اپنے پاؤں مضبوط کرنے کے لیے طرح طرح کے منصوبہ جات، ایکٹ اور مختلف مراعات سے مسلمانوں کو مرعوب کرنے کی کوشش کی۔ بنگال کی تقسیم، مسلم لیگ کا قیام، تنسیح بنگال، پہلی جنگ عظیم کا آغاز و اختتام، جلیانوالہ باغ کا سانحہ، تحریک خلافت، نہرو رپورٹ، قائد اعظم کے 14 نکات، خطبہ الہ آباد، کانگریسی وزارتیں اور ہندوؤں کے مظالم جیسے تاریخی اتار چڑھاؤ کے بعد دوسری جنگ عظیم کے آغاز نے تحریک پاکستان کو تقویت بخشی۔ 22 مارچ 1940 جمعۃ المبارک سپہر بابائے قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے منٹو پارک لاہور میں منعقدہ جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے قیام پاکستان، دو قومی نظریہ اور اسلامی نظام حیات پر روشنی ڈالی۔ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے مسلمان 23 مارچ 1940 کو سوئے منزل چلے۔ نتائج سے بے خوف زندگی آزادی کے سپرد کرنے والے اذان حق کے پرستار قائد اعظم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ایسے نعرے لبوں سے نہیں دل سے بلند ہو رہے تھے۔ چشمے فلک نے دیکھا کہ قوت ہار گئی اور جذبے جیت گئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی صدارت میں مسلمان ایک جھنڈے تلے اکٹھے ہوئے۔ شیر بنگال چودھری فضل الحق نے قائد اعظم کی تقریر کی روشنی میں ایک قرارداد پیش کی اور پھر وقت نے ثابت کر دیا کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے پیش کردہ خاکے کو رنگ حقیقت ملنے کے آثار ہویدا ہونے لگے۔ مایوسی سے بند ہوتی آنکھیں، یہاں پہ دیکھیں سب سے اوپر والی لائن ہے، آنکھوں کو تنویر مل گئی، مطلب روشنی۔ 23 مارچ 1940 کو پیش کی جانے والی قرارداد تاریخ عالم میں وہ پہلی قرارداد ہے جس نے غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی اور ظلمت کے اندھیروں میں بھٹکتی ہوئی قوم کو آزادی کی روشنی عطا کی۔ قائد اعظم نے اعلان کر دیا، یہ آپ انورٹڈ کاماز میں لکھیں نمایاں کر کے، مجھے یقین ہے کہ میں آپ کے جذبات کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہوں جب میں یہ کہتا ہوں کہ مسلم ہند اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک وہ اپنا منتہی مقصود حاصل نہیں کر لے گا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی مشہور قرارداد لاہور میں ہماری منزل مقصود کی واضح انداز میں نشاندہی کی جا چکی ہے اور یہ ہند کے سیاسی مسئلے کا واحد حل ہے۔ حوالہ بھی دیا گیا ہے ڈان کا 23 مارچ 1944۔ حصول آزادی کے لیے قرارداد پاکستان سے قیام پاکستان تک مسلم مشاہیر نے برصغیر پاک و ہند کے کونے کونے تک آزادی کا پیغام پہنچایا۔ قائد اعظم نے ہر ایک کا دروازہ کھٹکھٹایا اور پیغام آزادی دیا۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ ہماری جنگ دستوری ہے، ہم اپنے مطالبوں سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ یونینسٹ پارٹی کی کچھ منفی سرگرمیوں کی پرواہ کیے بغیر آزادی کا سفر سبک رفتاری سے جاری رہا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کشمیر مسلم نیشنل کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، مجھے یہ دیکھ کر مسرت ہوئی کہ ریاست کے مسلمان
دوسری لائن میں آ جائیں، بیدار ہو گئے ہیں اور متحد کھڑے ہیں، جیسا کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ اس پنڈال میں 1 لاکھ کے اجتماع میں بوڑھے بھی ہیں اور جوان بھی، مزدور بھی ہیں اور تجار بھی۔ اب یہ حوالہ آپ کو میں نے دیا تو ہے، لیکن میں آپ کو اشعار کی صورت میں اس مضمون کے آخر میں، ویڈیو کے آخر میں اشعار بھی دوں گی، جو آپ اندر حوالہ جات کے طور پر شامل کر سکتے ہیں۔ جلسے جلوسوں کا سلسلہ زور پکڑنے لگا، مسلمانوں کا اصولی موقف حکومتی ایوانوں میں گونجنے لگا۔ اس تحریک کو دبانے کے لیے تمام حربے استعمال میں لائے گئے، لیکن مسلمانوں کے جذبے کی حرارت کم نہ ہوئی۔ موہن داس کرم چند گاندھی والی لائن بے شک آپ مت لکھیں، یہ یہاں پہ اتنی ضروری نہیں ہے۔ مختلف نوعیت کے وفود قائد اعظم سے رابطے کرتے رہے، کئی مشن آتے جاتے رہے۔ اگر تحریک کا بغور مطالعہ کیا جائے تو مسٹر گاندھی اور مسٹر راج گوپال آچاریہ مخالفت کے باوجود قائد اعظم کے موقف کو رد نہ کر سکے۔ قائد اعظم نے فرمایا، کرپس کی تجاویز کی پشت پر بھی برطانوی حکومت کی طاقت موجود تھی، اور برطانیہ نے اپنی کابینہ کے ایک رکن کو اتنی دور سے ہند بھیجا تاکہ وہ بنفس نفیس کانگریس اور مسلم لیگ کے سامنے معاملہ پیش کر سکیں۔ یہ نہ صرف یہ کرپس نے ان نکات کی وضاحت کرنے کے لیے جو کانگریس اور مسلم لیگ نے اٹھائے 2 ہفتے سے زیادہ کانگریس رہنماؤں اور مجلس عاملہ کے ساتھ صرف کیے۔ یہ درست ہے کہ یہ شرط وہاں بھی تھی کہ کرپس تجاویز کی بنیادی باتوں میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، اور یہی سبب تھا کہ وہ ناکام ہو گئے۔ لیکن مسٹر گاندھی اور سی راج گوپال آچاریہ تو شاہ سے زیادہ شاہ پرستی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ پنجاب مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے طالب علم قائد اعظم کے شانہ بشانہ میدان عمل میں کود پڑے۔ میں آپ کو پھر بتا دوں کہ اس ویڈیو کے آخر میں اشعار کی صورت میں بھی حوالہ جات مواد دوں گی، جو آپ اس مضمون میں مختلف جگہوں پر شامل کر سکتے ہیں۔ مولانا ظفر علی خان اور مجید نظامی کے کلمہ آزادی کی روشنائی سے منور تحریر کرتاس پر بکھیرنے لگے۔ اب یہ نمائے وقت کا بھی اتنا ضروری نہیں ہے، اگلی لائن لکھیں، قائد اعظم محمد علی جناح اور مسٹر گاندھی کے مابین مراسلات کا سلسلہ جاری رہا۔ قائد اعظم نے واضح کر دیا کہ پاکستان شرط اول ہے، اس کے بغیر کسی قسم کی مراسلت بے سود ہوگی۔ قرارداد لاہور کے بارے میں ہندو اخبارات نے اسے قرارداد پاکستان کا نام دیا۔ یاد رہے کہ کچھ احباب کا یہ کہنا کہ قرارداد لاہور کی منظوری کے وقت مسز مولانا محمد علی جوہر نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ قرارداد پاکستان ہے۔ مخالف نوعیت کے مذاکرات ہوتے رہے، لیکن مسلمان اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ گاندھی کی مکارانہ حکمت عملی بھی دم توڑ گئی۔ مسلم لیگ منصوبہ بندی کمیٹی نے 5 نومبر 1944 کو معاشی اور صنعتی پالیسیوں کا اعلان بھی کر دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی ٹیم کے ہمراہ مختلف تقریبات میں شریک ہو کر آزادی کی لہر میں مزید اضافہ کیا۔ لاہور میں یوم اقبال کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہر چند وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن ان کا شعر جو لافانی ہے ہماری رہنمائی اور فیضان روحانی کے لیے ہمیشہ موجود رہے گا۔ ان کی شاعری طرز کے اعتبار سے حسین اور زبان کے لحاظ سے دلکش ہونے کے علاوہ ہمارے سامنے اس عظیم شاعر کے ذہن اور قلب کی ایک تصویر پیش کرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں اسلامی تعلیمات سے کس قدر گہری عقیدت تھی۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک سچے اور وفاکیش پیروکار تھے، اول مسلمان اور آخر مسلمان۔ وہ اسلام کے شارح اور اس کی صدا تھے۔ یہ تو ہو گیا ایک حوالہ مزید اقبال کے۔ دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر برصغیر پاک و ہند سیاسی کشمکش کا مرکز بن چکا تھا۔ مسلمان ہر صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے سربکف تھے۔ 22 مارچ 1945 کو یوم پاکستان کی تقریب کے موقع پر مسلمانوں نے اعلان کیا کہ وہ حصول پاکستان تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ نیشنل گارڈز پنجاب کے جوان قائد اعظم کا ہراول دستہ بن گئے۔ لارڈ ویول نے مسلمانوں کو جال میں پھنسانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ 1946 کے الیکشن میں مسلم لیگ نے واضح اکثریت حاصل کر لی۔ اکھنڈ بھارت کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ یوم فتح کے اس موقع پر مزید میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حوالہ جات اشعار کی صورت میں اینڈ پر ملیں گے آپ کو۔ قائد اعظم کا پیغام مسلمانوں کے لیے نوید مسرت ثابت ہوا۔ مختلف اخبارات، رسائل اور جرائد نے مسلم لیگ کی کامیابی کو سراہا۔ عالمی پریس نے بھی کروٹ بدلی اور مسلمانوں کے مطالبہ پاکستان کی حمایت کر دی۔
पंडित जवाहर लाल नेहरू के जलसे मुंह तकते रह गए। इत्तेहाद, तंजीम, ईमान का नारा लेकर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह आगे बढ़े। रहमान का रहम मुसलमानों के सरों पर एक साहिबान था। 3 जून 1947 को तक़सीम हिंद का ऐलान कर दिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन और रेडक्लिफ के गठजोड़ से बाउंड्री लाइन बहुत मुतासिर हुई। हवाला जाती मवाद अशार की सूरत में आखिर में आपको मिलेगा। और क्या में पाकिस्तान पर हम अब जा रहे हैं। मुस्लिम अक्सरियत के बहुत से इलाका जात हिंदुस्तान को दे दिए गए। 14 अगस्त 1947 मुताबिक दरमियानी शब 26-27 रमज़ान 1366 हिजरी पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा। कायद-ए-आज़म की वलवला अंगेज़ बेखौफ क़यादत ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अंधेरे से उजाले तक के इस सफ़र में मुसलमानों को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उनका तसव्वुर ही दिल दहला देने को काफ़ी है। मुसलमानों को आग और खून का दरिया अबूर करना पड़ा। बहनों की इस्मतें लूटी गईं, भाइयों के सर तन से जुदा कर दिए गए। कितने मासूम बच्चे यतीम हुए, कितनी औरतें बेवा हुईं। मुसलमान कौम ने एक आज़ाद मुमलिकत को पाने के लिए जज्बा ईमान से सरशार होकर अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा दिया। मगर अफसोस कि आज हम इसी मुल्क की बुनियादें खोखली करने के दर पे हैं। हमारे सीने में दिल तो है, मगर कौम के एहसास की धड़कन नहीं। हम आंखें तो रखते हैं, मगर खोटे और खरे की पहचान रखने वाली बेनाई खो चुके हैं। अब ये सारी बातें आगे हैं, वो उनमें से हम एक दो ही लिखेंगे ताकि हम ज़्यादा काम जो है अपने वतन के हवाले से कर सकें। देखते हैं जी, दुनिया रहे या ना रहे, हम तो महफूज हैं। हमने तो बुराई का साथ नहीं दिया, मगर याद रहे कि जुल्म पर खामोश रहने वाला भी जालिम है। काश हम कभी अपने मन के गारे हिरा में ज़मीर की दम तोड़ती आवाज़ें भी सुन सकें, ताकि हमारे लब खुलें तो सच्चाई के लिए, हाथ उठे तो हक़ का बोलबाला करने के लिए, कदम उठें तो राह हक़ में उठें। सच्चाई का साथ देना मुश्किल ज़रूर है, मगर जब दिल नूरे ईमान से मुनव्वर हो तो मंजिलें खुद ब खुद करीब आ जाती हैं। मंजिल तक रसाई के रास्ते ईकान की हरारत से हमवार होते हैं। तारीख़ इस बात की गवाह है कि हक़ का साथ देने वाले ख़तरात में तो ज़रूर घिरते हैं, मगर अपने नेक अमल से तारीख़ के औराक़ में अपना नाम सुनहरी हुरूफ से रकम कर जाते हैं, और वो लोग अपनी कौम के लिए बाइसे फ़ख्र साबित होते हैं। उनकी ज़िंदगी आने वालों के लिए मशअले राह बन जाती है। कायद-ए-आज़म की इस हसीन अमानत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें नज़्म व ज़ब्त, सब्र व तहम्मुल और बर्दाश्त का मुज़ाहरा करना चाहिए। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें हर किस्म की नेमत मौजूद है। इसके इज़हार तशक्कुर के लिए हमें अपने महाज पर अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। बरसगीर की तारीख़ में तहरीक पाकिस्तान की जिद्दोजहद का दौरानिया एक ऐसी वल्वला अंगेज़ दास्तान से इबारत है जिसका एक एक लम्हा सुनहरे हुरूफ से लिखने के काबिल है। बिलखुसूस 1940 से 1947 तक का दौर, जिसमें एक अलहदा खित्ते के मुतालबे ने शिद्दत अख्तियार की और जिसके नतीजे में दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क पाकिस्तान की शक्ल में मार्ज़ वजूद में आया। पाकिस्तान जो 1930 में महज एक तसव्वुर और ख्वाब था, 1940 में मुसलमानान हिंद का मतमहे नज़र बन गया और 1947 में हकीकत का रूप धार लिया। सल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे के बाद पाकिस्तान दुनिया में सबसे बड़ी इस्लामी सल्तनत के तौर पर वजूद में आया। इस दौर में पाकिस्तान के हुसूल की जिद्दोजहद करने वालों को अंग्रेज़ों, हिंदुओं और ख़ुद मुसलमानों की कुछ छोटी टोलियों की तरफ से भी मुज़ाहमत का सामना था, लेकिन तमाम तर शदीद मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से कायद-ए-आज़म और दूसरे लीगी ज़ौमा की बेलोस क़यादत में दुनिया के नक्शे पर उभरा। तहरीक पाकिस्तान की जिद्दोजहद के दौरान मुसलमानों के दिल में आज़ादी की जोत जगाने में अखबारात ने भी अहम किरदार अदा किया। अब चलते हैं जी अशार की तरफ। मुख्तलिफ़ हवाला जाती मवाद आपके सामने हैं। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। ये वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। इन अशार में से जो आपको पसंद आए वो आप मुख्तलिफ़ जगहों पर शामिल कर लें, और जो आपको आसानी से याद हो सकता है उसे आप लिख लें। कई तो बहुत भी आसान है, जो मुश्किल लगे वो बेशक आप छोड़ दें। मज़ीद 9-10 के हवाले से उर्दू की मुख्तलिफ़ वीडियोज़ हैं जो कि प्लेलिस्ट की सूरत में मेरे चैनल पर मौजूद हैं, वो भी देखिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लामा इकबाल के हवाले से एक और छोटा सा पैराग्राफ शामिल किए देती हूँ मज़मून में, वो आप शामिल करें, इंशाअल्लाह आपके बहुत अच्छे और पूरे पूरे नंबर आएंगे।
علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانان ہند کو یکجہتی اور اتحاد کا درس دیا اور ان میں ایک پلیٹ فارم پر متحد اور منظم ہونے کا جذبہ پیدا کیا۔ یہ ساری بات اور آگے ایک شعر بھی ہے، یہ پیچھے جہاں علامہ اقبال کا ذکر ہوا ہے، قائد اعظم نے چاہے کیا ہے وہاں پہ آپ یہ پیراگراف شامل کر کے شعر لکھ دیں۔